أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين صدق الله العظيم إلى آخر الركوع۔ محترم سامعین کرام، انشاءاللہ آپ کو اس رکوع کے پس منظر میں ارض مقدس یعنی پاکیزہ اور مقدس سرزمین فلسطین کا ذکر کیا جائے گا، اور فلسطین اور مصر میں جو قومیں آباد تھی، مصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کی بارش کی تھی، بنی اسرائیل کو اس دور کے اندر کیسے کیسے معجزات اپنے نبی کے ذریعے سے دکھلائے تھے، اور اللہ نے ان کی قدم قدم پر کس قدر مددیں کی تھی۔ دوستو، اس صورت کا پس منظر اور اس رکوع کا بیک گراؤنڈ ہمیں بتلاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کس قدر بیزار ہو گئے تھے، کس قدر تنگ دل ہو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس وقت سنایا جب کہ اللہ نے بڑی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی۔ فرعون نے ان پر ہر قسم کا ظلم کر رکھا تھا اور ان کو بقدر ضرورت صرف کھانے کے لیے دیتا تھا، ورنہ جانوروں کی طرح ان کے ساتھ میں سلوک کیا کرتا تھا۔ حقیقت میں اس بد سلوکی کی وجہ سے اس بنی اسرائیل کا دل و دماغ اس قدر پست خیالی میں غلامی کی زنجیروں نے ان کے دل و دماغ کو ایسا جکڑ دیا تھا کہ بلند خیالی، بلند پرواز، کچھ کرنے کا حوصلہ اور جذبہ گویا کہ ان کا مسخ ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ اور دوستو، اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ ہر اس قوم کے ساتھ میں ہوتا ہے جو قوم غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوتی ہے، ان کے دل و دماغ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کا یا غلامی نہیں سکھلائی ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو اور مسلمان کو خاص طور پر خلیفہ کی حیثیت سے اس زمین پر پیدا کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ میں یہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے معجزات دکھائے۔ جب پیاس لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا، پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، قوم سیراب ہونے لگی، دھوپ محسوس ہوئی، بادل سائبان کی طرح ان کے اوپر سایہ فگن ہو گیا، سایہ کر لیا، بھوک کا احساس ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اس قوم پر اتار دیا۔ یہ تمام نعمتیں اور سہولتیں ان کو اتنی زیادہ ملی تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ سہولت پسندی کے گویا کے عادی بن چکے تھے۔ ان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہو چکی تھی، ان کو خود کچھ کرنے کا، بڑھنے کا، کوئی انقلاب لانے کا، اور کوئی جفا کشی، جواں مرتی، ہمت، استقلال، ایثار و قربانی دینے کی گویا کہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی۔ بس سہولت پسندی کہ کبھی بھی کہیں کوئی پریشانی آئی کہ بس کسی نبی کے معجزے کے ذریعے سے وہ پریشانی ختم ہو جائے۔ اس کے بالمقابل دوستو، اس پوائنٹ کو نوٹ کریے گا، اس کے بالمقابل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جس انداز سے تربیت کی تھی، 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، آپ دیکھیے مکی زندگی کے اندر نبی سید الاولین والآخرین موجود ہیں، لیکن صحابہ کرام کو جو تیار کیا جا رہا ہے، ان کے خمیر میں
جو ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے وہ اسی سے بڑھے تھے، وہ اسی پر پروان چڑھے تھے۔ صحابہ کرام کے اندر ہمت تھی، استقلال تھا، جفا کشی تھی، محنت تھی، ڈر و خوف ہر وقت ان پر دشمنوں کا رہتا تھا، اور ان حالات میں بھی وہ اپنے اسلام اور اسلامی تعلیمات سے سر منہ انحراف کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا، اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ وہی وجہ تھی کہ جب سب سے پہلی جنگ بدر کا موقع آیا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا وہ جواب جس نے اللہ کے نبی کی گویا کہ بانچھیں کھلا دی، اللہ کے نبی کا خوشی سے چہرہ دمکنے لگا، چمکنے لگا کہ انصار مجھے یہ جواب دیتے ہیں۔ کہا حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے یا رسول اللہ، فَإِنَّا لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَىٰ، اے نبی ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ کو جواب دیا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا چلے جائیں اور لڑ لیں دشمنوں سے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، بلکہ آپ ہمیں جہاں چاہیں اللہ کے حکم پر جہاں چاہیں لے جائیں، اگر آپ ہمیں بر کے غمدان میں بھی کودنے کا حکم دیں گے تو ہم وہاں بھی کود جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ تھی وہ ایک جفا کشی والی ایک زندگی الگ ہوتی ہے اور سہولت والی زندگی الگ ہوتی ہے، کہ بنی اسرائیل کو جو سہولت پسندی کی عادت پڑ چکی تھی، تو اللہ کا صاف اور واضح حکم آنے کے بعد بھی ان سے وعدے فتح کے، غلبے کے اور ان کے لیے برکتوں کے وعدے، ذرا سی محنت پر اللہ کے جو وعدے ان کے ساتھ میں تھے اس پر بھی وہ تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سہولت کے عادی ہو چکے تھے، آرام پسندی ان کے اندر آ چکی تھی، جیسا کہ اس قرآن مجید کے اس رکوع سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ یہ اس رکوع کا پس منظر سیاق و سباق ہمیں بتلاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر یہ بڑا معجزہ دکھلایا کہ فرعون کو غرق یا پانی کے اندر اور مصر کی وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا، اور مصر کی سرزمین پر بنی اسرائیل ایک حکمراں کی حیثیت سے رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ اپنا آبائی وطن ارض فلسطین مقدس سرزمین کی طرف جائیں اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر، وہاں پر جو اس زمانے میں ظالم اور جابر اور کافر قوم بستی ہے ان کو وہاں سے نکالیں، اور اپنے آبائی وطن پر جو اپنے جد امجد حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو وطن ہے، آپ وہاں جا کر اللہ کی توحید کی صدائیں بلند کریں۔ تو اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، چلیے۔ جب اس بنی اسرائیل نے اللہ کے اس حکم کو سنا تو ان کا کیا دل خراش جواب تھا، دل کو ٹکڑے کر دینے والا اور دل چیر دینے والا، گویا کہ یہ جواب اس پر، یہ قرآن مجید کا یہ رکوع ان کے اس جواب کی اور بزدلی کی اور کم ہمتی کی اور ان کے نکمے پن کی اور ان کی تساہل پسندی کی، ان کی نعمتوں میں رہتے رہتے ان کی بری عادت کی، گویا کی اور سہولت پسندی کی جو عادت ان کے اندر بن چکی تھی، اس کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ ویڈیو بڑی ہونے کی وجہ سے اس کا
اگلا قرآن مجید کی اس رکوع کا ترجمہ، اس کی مختصر سی تفسیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو ضرور سنیں اور سہولت پسندی سے اپنی قوم کو نکالیں اور کچھ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو دوستوں دوسروں تک، کیونکہ اس وقت فلسطین ہی کا مسئلہ پوری امت کو درپیش ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ پوری امت کو درپیش ہے، لہذا اسی سے یہ ریلیٹڈ ہے، یہ ویڈیو اسی سے متعلق ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے دیگر ایمان والے بھائی بھی کما حق کا ہو فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔